الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. پھر اللہ نے ان مومنوں پہ تسکین کو نازل کیا اور انہیں بدلے میں دی قریبی فتح اور بہت ساری غنیمتیں جس کو وہ حاصل کریں گے. اور اللہ تو غالب ہے حکمتوں والا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آیتیں سورۃ فتح کی
آیات کریمہ ہیں۔ ان آیتوں میں بیعت رضوان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے جمعے کا جو مستقل عنوان ہے وہ آیت الکرسی کی تفسیر اور آیت الکرسی کی تشریح ہے۔ آج اس عنوان سے ہٹ کے بیعت رضوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل پر ایک مناظرے کی صورت بنائی گئی جس کا موضوع یہ تھا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی، یہ بالکل ایک الگ سی بحث ہے۔ اور چند ایسے علماء، تعلیم یافتہ لوگ جن کا تعلق اہل تشیع سے ہے، ان کے نظریات بھی اہل تشیع کے ہیں، لیکن انہوں نے لبادہ اہل سنت کا اوڑھ رکھا ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنی ہیں۔ سنی ہونے کے مدعی ہو کر نظریات، عقائد سب اہل تشیع کے وہ پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اہل تشیع کا ایک نظریہ ہے تقیہ،
وہ کہتے ہیں کہ دین کے 9 حصے تقیے میں لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ تقیہ کا معنی ہے کہ جو کچھ باطن میں ہے ظاہر میں اس کے خلاف کرنا۔ باطن میں یہ ہے کہ ابو بکر ٹھیک نہیں، اور ظاہر کرنا کہ ہم تو ان کا احترام کرتے، یہ ہے تقیہ۔ یہ مسلک انہیں اس لیے وضع کرنا پڑا کہ جب ان پر اعتراض ہوا کہ اگر خلافت حق تھا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے پہلے تینوں خلیفوں کی بیعت کیوں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھیں؟ یہ ان پر اعتراض ہوا۔ انہوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ نظریہ قائم کیا کہ حضرت علی نے تقیہ کیا، یعنی اندر سے وہ اس کے قائل نہیں تھے، ظاہراً انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس میں حضرت علی کی توہین ہے، دل نہیں مانتا اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ذرا عمران خان کو کہیں نا کہ شہباز شریف کے ہاتھ پر بیعت کرے، کہو نا، کرتا ہے؟ جس کو دل نہ مانے، غیرت مند آدمی اس کو سلام نہیں کرے۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ دل سے انہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تقیہ کی، ظالموں کے ساتھ نباہ کی ہے، اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اپنے بیٹوں کو بھی بچا لی، ورنہ وہ مار دیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا اشارہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ میں دوسری طرف جا رہا ہوں، بیان تو میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اگر قیامت کے دن علی اکبر نے پوچھ لیا اور علی اصغر نے پوچھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نانا، ہمارے دادا نے تو ظالموں سے نباہ کر لیا تھا، ہمارے باپ نے نباہ کیوں نہیں کیا؟ ہمیں کیوں مروایا؟ ہمارا دادا تو ظالموں کے ساتھ رہا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتا رہا، لیکن ہمارے بابا نے تو ان سے نباہ نہیں کیا، کربلا کا مارکا بپا کر دیا۔ یہ اعتراض تو پھر ان پر قائم ہو گیا۔ وہ کوئی پنجابی میں بڑی مدت ہوئی میں نے ایک نعت سنی تھی، شعور کا زمانہ بھی نہیں تھا، بالکل بچپن تھا، بالکل بچپن۔
تو ہماری ٹیپ ریکارڈ ہوا کرتی تھی، اس میں اس نعت خان کی وہ نعت ٹیپ ہو گئی تو وہ لگی رہتی تھی، ہم سنتے رہتے تھے۔ پہلے جو نعت خان ہوا کرتے تھے نا، ان کی نعتوں میں کوئی پیغام ہوتا تھا۔ اب جو نعت خان ہے نا، ان پر نوٹوں کی بارش ہو گئے، مدینے والا آ گیا، معراج والا آ گیا، بس اللہ اللہ تھے خیر سے۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا لے کے آیا، یہ نہیں بتائیں گے کہ مدینے والے نے سکھایا کیا تھا، بس یہی کہیں گے عرش پہ چلے گئے۔ پہلے جو نعت خان ہوا کرتے تھے ان کے نعتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پیغام ہوتا تھا۔ اس نے پنجابی میں وہ نعت پڑھی، یہ تکیہ روا، روا میں نا جائز، اور تکیہ میں نا یہی تکیہ، تکیہ ضرورت شعری کی وجہ سے تکیہ بن گئے۔ آپ یقیناً مسکرائیں گے، میں بڑی مدت تک اسے تکیہ سمجھتا رہا جس پر سر رکھ کے سوتے، بچپن تھا نا، پہلی جماعت میں پڑھتا تھا یا دوسری میں پڑھتا، تو میں نے تکیے سے وہ تکیہ سمجھ، تو وہ ضرورت شعری کی وجہ سے تکیہ ہو گیا، ورنہ تکیہ اس نے پڑھ، یہ تکیہ روا تا وچ کربلا، حیدر دا نور کریندا ضرور۔ تو سمجھ نہیں نہ سمجھے کہ سمجھ گیا ہو؟ اگر تکیہ جائز ہوتا تو پھر حضرت علی کا فرزند کربلا میں تکیہ کرتا نا۔ یہ تکیہ روا تا وچ کربلا، حیدر دا نور کریندا ضرور، تے پھر تن 72 کوہائے نے کیوں۔ اگر تکیہ روا ہے، جائز ہے، تو پھر کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکیہ کرنا۔ اگر اس طبقے کے کسی بندے سے آپ کی بات ہو اور آپ کہیں کہ تم تو صحابہ کو نہیں مانتے ہو، توہین کرتے ہو، اور وہ کہے نہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو آپ اس سے کہیں تو تقیہ کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تقیہ کر رہا ہے۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تقیہ نہیں کر رہا۔ بڑی نازک سی بات ہے، سمجھیں گے تو لطف لیں گے۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں تقیہ نہیں کر رہا۔ علماء کہتے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں تقیہ نہیں کر رہا، اس میں بھی تقیہ کر رہا ہے، اس میں بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ تقیہ کر۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں تقیہ نہیں کر رہا، اس میں بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ تقیہ۔ کئی لوگ تقیتاً سنی ہیں، نظریات ان کے اہل سنت کے نہیں، وہ اہل تشیع کے نظریات سنی بن کر سنی قوم میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ یقین کریں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، سمیت خاندان علی رضی اللہ تعالی عنہ، خانوادہ علی، ان کے سمیت ساری امت کا اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے افضل کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو گئی؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو اس میں پہلے نبیوں کی توہین ہو گئی ہے؟ فضائل کی بات نہ کریں، پڑھے لکھے لوگ میری بات کو کیچ کریں گے، فضیلت کی بات نہیں ہے، افضلیت کی بات ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
اپنے دل میں ادنا سا بھی بغض رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے. کوئی اہل سنت کا آدمی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں پال سکتا. وہ شجاع ہیں، وہ نڈر ہیں، وہ بے باک ہیں، وہ دلیر ہیں، وہ فاتح ہیں، وہ بچوں میں پہلے مومن ہیں، ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے. میرے نبی نے ان کو پالا ہے، پھر میرے نبی نے انہیں اپنا داماد بنایا ہے. فضیلت کا انکار نہیں ہے کہ آپ فضائل پیش کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کرتے رہے نا. بات ہے افضلیت کی کہ ان میں افضل کون ہے. اس سے دوسرے کی توہین نہیں ہوتی. اور اگر ہمارے نبی نے اس فرق کو بیان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس فرق کو بیان نہ کرتے. اور اگر خود حضرت سیدنا علی نے اسے بیان نہ کیا ہوتا تو خدا گواہ ہم بھی اس فرق کو بیان نہ کرتے. خود حضرت علی نے اس کو بیان کیا. پوچھنے والا ان کا بیٹا ہے محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ. پوچھنے والا وہ ہے. اور اس نے اپنے بابا سے پوچھا ہے بابا اس امت میں، امت کا لفظ بھی نہیں ہے، سب لوگوں میں انبیاء کے بعد افضل کون ہے؟ پوچھنے والا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ امیر المومنین ہے، خلیفہ رابع ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے. اور آپ جواب میں کہتے ہیں ابو بکر. کون ہے؟ بیٹے نے کہا ثم من، ان کے بعد پھر کون؟ فرمایا ثم عمر. پھر عمر ہیں. محمد ابن علی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں. فخشیتو، پھر میں ڈرا. اگر میں پوچھوں ثم من، ان کے بعد پھر کون، تو وہ کہیں گے عثمان. پھر میں ڈرا تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی. میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا. تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا ثم عثمان. میں تو مومنوں میں سے ایک عام سا مومن ہوں. یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے. یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے. عاجزی ہے، تواضع ہے. مومن کی یہ نشانی ہے کہ میں تو مومنوں میں سے ایک مومن ہوں. یہ تواضع ہے ان کی. ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی. اور کتاب الشافی نے ایک بات نقل کی، یہ تو میں نے اہل سنت کی کتاب سے پیش کی. کتاب الشافی اہل تشیع کی کتاب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا. ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، یا خیر الناس بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں. اس نے یہ سلام کی. حضرت علی مسجد میں آئے، منادی کروائی، لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا. ایھا الناس، اے لوگوں، خیر الناس بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر.
آگے بھی سناؤں؟ آگے سنو، حیدر کرار نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں آج کے بعد جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا۔ یہ لفظ ذرا اوکھا سی تو سمجھ نہیں ہے۔ مفتری افترا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑے۔ جو مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا میں اسے اپنی سزا سن لو۔ حضرت علی کی زبان مقدس سے اپنی سزا سنو۔ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ حضرت علی تو المتھے نہیں لانا، نہیں لانا تو المتھے۔ وہ یہاں کہتے ہیں کہ میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا اس بندے کو جس نے مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دی۔ یہ کتابوں میں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں۔ اس پر آج گفتگو ہو رہی۔ کیسا زمانہ آ گیا، ہمیں کیا کیا دیکھنا پڑ گیا یار۔ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہمیں یہ سننا پڑتا کہ اس موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ امت میں افضل کون ہے۔ آج آپ فیصلہ کریں گے کہ اس امت میں افضل کون ہے۔ اس کا فیصلہ تو میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جب آپ مسجد میں آنے سے عاجز ہوئے، بیماری نے غلبہ پایا اور آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، تو انتقال سے 4 دن پہلے میرے نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ حکم جاری کر کے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ہمارے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے علم، ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو وہ امام بنے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ امام وہ بنے جس کے پاس زیادہ علم، بہتر یہ۔ ورنہ اہل تشیع کے ہاں تو شرط ہے جناب، امام وہی بنے گا جو سب سے زیادہ عالم ہوگا، جو سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا عالم ہوگا وہ امام بنے گا۔ میرے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اسی لیے تو میرے نبی نے اسے مصلی پہ ٹکایا۔ ٹکائے کے لفظ پہ شاید آپ نے غور نہیں کیے، اپنے مصلی پہ ٹکایا، کھڑا کیا اپنے مصلی پر۔ فیصلہ تو میرے نبی نے کر دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں موجود، آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود، آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس بھی موجود، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی موجود، حضرت سیدنا حسن بھی موجود، حضرت سیدنا حسین بھی موجود، میرے نبی کے گھر والے موجود، میرے نبی کے داماد موجود، میرے نبی کے چچا موجود، ہاشمی سارے موجود۔ میرے نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر آگے کھڑا ہو۔ فیصلہ تو میرے نبی نے کر دیا تھا۔ اس پر بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ امت میں افضل کون ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جب میرے آقا نے کہا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لی۔ بندہ ابد۔ صحابہ سن رہے ہیں، حضرت ابوبکر رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رونے کی کون سی بات ہے؟ ایک ابد کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا تمہیں کون بتائے کہ ابد سے مراد خود نبی پاک ہیں،
اور اب نبی پاک ہم میں رہنا نہیں چاہتے، اب نبی پاک آخرت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس جدائی میں ابو بکر رونے لگ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ان کا قول پڑھیے۔ اگلے دن وہ آدمی کہہ رہا تھا ابو سعید خدری بھی افضلیت علی کے قائل تھے، حضرت سلمان بھی قائل تھے، ابو ذر بھی قائل تھے، جو تم جھوٹ بولتے چلے جاتے ہو، صحابہ کے ذمے لگاتے چلے جاتے ہو۔ ابو سعید خدری کی یہ روایت اور قول بخاری میں موجود ہے کہ جب ہم نے یہ سنا نا کہ عبث سے مراد خود نبی پاک ہیں جسے ہم نہ سمجھ سکے، ابو بکر نے سمجھ لیا، تو حضرت ابو سعید خدری کا قول عربی میں ہے، عربی میں ہی پڑھوں گا۔ اور تساں بولو بھائی سمجھنا جے کہ کونے سمجھنا، بڑا آسان سا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان ابو بکر عالمنا، کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، علم کے لحاظ سے ہم سب سے بڑے جو تھے وہ ابو بکر تھے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کا قول موجود۔ اس پر مناظرہ ہوا، وہ جو کبھی آپ کو گلہ رہتا تھا کہ ممبر و محراب و فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ہن ماشاءاللہ وہ فرقہ واریت اتھو نکل کے چینل تے ٹر گئی۔ چینل دو طبقے کے علماء کو جمع کرتے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہو جاؤ، پھر وہ دو مولوی شروع ہو جاتے ہیں، تو لڑایا جاتا ہے، قوم غیر مسلم تماشا دیکھتے، یہ ٹی وی چینلوں پہ ہو رہا ہے۔ پھر اینکر کا جو نظریہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے جو بندے کا نظریہ ہوتا ہے اس کے دلائل اسے اپیل کرتے ہیں، نظریہ جو اس کا ہوا تو اسے اپیل کرتی ہے، پھر وہ ان کی تحسین کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا قاری خلیل الرحمان ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ان سے رابطہ ہے ہمارا، تو وہ سارے دوسرے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ درمیان میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن داد دینی پڑتی ہے کہ وہ شیروں کی طرح مقابلہ کرتے دلائل کے لحاظ سے، ورنہ وہاں بڑا مشکل ہے کام، ممبر پہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، اور وہاں مخالفین کے اندر بیٹھ کر حق کی آواز لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ ٹی وی چینلوں پر یہ سلسلہ شروع، اس مناظرے میں وہ جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کرنا چاہتا تھا، یاسین قادری، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور صحابہ کے متعلق انتہائی گھٹیا لفظ استعمال، وہ محلے کے کسی عام بندے کی طرف بھی آپ منسوب نہیں کر سکتے، اسے منبر پہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان نے اپنی تشریف کافروں کی طرف کر دی، کتنا توہین آمیز جملہ ہے۔ صحابہ بھاگ گئے، عہد میں آگے سے ایک عورت آ رہی تھی، ہند، تو کہتا ہے پھر منظر یوں تھا کہ وہ عورت آ رہا تھا اور یہ بھاگ رہی تھیں۔ کن کے متعلق کہہ رہے ہو یہ توہین آمیز جملے؟ کن کے متعلق کہہ رہے ہو اور کس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہو؟ غزوہ احد کو جس جگہ پر رب نے غزوہ احد کا ذکر کیا اور صحابہ کے پاؤں اکھڑنے کا تذکرہ کیا،
کہ اچانک حملے سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور یہ ذکر کیا کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا جس درے پہ میرے نبی نے انہیں کھڑا کیا تھا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 155 کھول، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس واقعے کو تذکرہ کرتے ہو، 155 آیت کھول، یہ سارا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ کب؟ ماضی کا صیغہ ماضی پر داخل ہوا، معنی بن گیا قسم۔ لقد کی جو لام ہے یہ تاکید کے لیے، مولا ویسے ہی کہہ دیتا تو تے رب جو ہے، تیری بات مولا بغیر قسم کے بھی ہم مانتے تھے، لیکن رب نے قسم اٹھائی، لام تاکید کا داخل کیا، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے عالم الغیب مختار کل مشکل کشا ہونے کی قسم ہے، مجھے السمیع العلیم الخبیر البصیر ہونے کی قسم ہے۔ جن لوگوں نے درہ چھوڑا اور میدان چھوڑا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اٹھا 155 آیت، رب معاف کر رہا ہے، تو توہین آمیز جملے میں اسی کا ذکر کر رہا ہے جو ایک جملے عام بندوں کے متعلق محلے کے اوباش کے متعلق بھی کوئی نہیں بولتا۔ یہ تشریف کا لفظ ہتک آمیز نہیں ہے۔ انہیں معاف کر دیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم ضمیر غائب کیے، انہیں معاف کر دی۔ اور کوئی سمجھ نہیں پاؤ کوئی نہیں، انہیں معاف کر دی، انہیں معاف کر دی۔ اس میں تھوڑی سی غیریت ہے، انہیں صحابہ کے دل میں گیا اللہ ساڑھے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ سن خطاب ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے غیب کے سیغے سے ذکر کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہیں قرآن پھر بولا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پہلے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اپنی معافی کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، میرے پیارے پیغمبر ان کا میدان چھوڑنا، پاؤں کا اکھڑنا، اچانک کافروں کا حملہ کرنا، اس سے نقصان ہوا میرے دین کا، فتح شکست میں بدل گئی، یا نقصان ہوا آپ کا، آپ کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، ان کا کلیجہ چبا لیا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کا دانت مبارک زخمی ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، میرے پیغمبر میں نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو بھی معاف کر دے، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگ۔ آگے سنو، آگے تم کرتے ہو تنقید، تمہاری اندر کی خباثت اور گند ہے جو باہر نکلتا ہے۔ آگے سنو، انہی کے متعلق، وہ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، انہی کے متعلق جنہوں نے میدان چھوڑا تھا، جس کو بنیاد بنا کے تم تنقید کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ کوئی جنگ کا معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو تو انہیں اپنے مشورے میں شریک بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا ان کی وجہ سے نقصان ہوا تھا، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ہوں اس کم دے نہیں بینن نال مشاورت کیتی جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، نہ میرے پیغمبر، شاورہم فی الامر، ان کو امر جنگ میں، امر جہاد میں ان کو
ان سے مشورہ کیا کر. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جذبات سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں. بندہ جذبات میں بات کرے تو لوگ کہتے ہیں چلو جوش وکھایا خطیب نے، سبحان اللہ آنکھ ہی چھڑ. اب میں بالکل جذبات سے ہٹ جاتا ہوں، لیکن آپ کی جو سبحان اللہ ہے اور صحابہ سے محبت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. بولو ہونا چاہیے. یہ آپ کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو جاتی، لوگ سنتے ہیں آپ کی آوازیں. بولو جملہ. جن صحابہ نے میدان چھوڑا تھا، جن صحابہ نے وہ درہ چھوڑا تھا، انہوں نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، یا اس سے نقصان ہوا تھا آمنہ کے لال کا؟ جنہ دا نقصان کیتا انہوں نے تو معاف کر دیا، تو ہاڈا تے انہاں نقصان بھی کوئی نہیں کیتا. احد کے بعد 8 سال میرے نبی زندہ رہے. کتنے؟ آج دنیا کا کوئی بندہ پیش کرے میرے نبی نے کسی محفل میں ان کے بھاگنے کا تذکرہ کیا، کبھی تذکرہ کیا؟ آج تم بیٹھتے ہو پٹاری کھول کے اس کا تذکرہ کرتے ہو. یہ جو بیعت رضوان ہے، سورت فتح 26واں پارہ، چھوڑ دو تاریخ کی کتابیں، چھوڑ دو حدیث کی کتابیں، اس مسئلے میں آپ آ جائیں قرآن کی طرف. یہ جو بیعت رضوان ہے یہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیوں ہوئی تھی؟ حضرت عثمان سفیر بن کے گئے، انہوں نے قید کر دیا، افواہ اڑ گئی قد قتل عثمان، عثمان کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. میرے نبی خیمے سے باہر نکلے، ایک درخت سے ٹیک لگایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کس کے لیے؟ عثمان کا قصاص لے کر جائیں گے. عثمان تیرا خون ایڈا قیمتی ہے. میرے نبی نے 1400 صحابہ کو داؤ پہ لگا دیا. ان بیعت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، خود نبی پاک. بدلہ لیں گے عثمان کا. بیعت ہوئی ہی حضرت عثمان کے لیے تھی. ظالم آدمیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کائنات کی اتنی عظیم ہستی پر تنقید کرتے ہوئے جب ساری بیعت مکمل ہو گئی تو میرے نبی نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، فرمایا ھذا ید عثمان. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا تھا اپنا ہاتھ؟ کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا تھا اپنا ہاتھ؟ بیعت ہے کس کی؟ بیعت عثمان کی طرح. حضرت عثمان جیسی بیعت کس کی ہوگی؟ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر میرے نبی نے اپنے ہاتھ پہ رکھا. عثمان کو بھی میں اس بیعت میں شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو. یہ بیعت ہوئی، 1400 صحابہ اس میں شامل ہیں. آئے دنیا کا کوئی بندہ انکار کرے کہ حضرت ابو بکر اس میں نہیں تھے، حضرت عمر اس میں نہیں تھے، حضرت علی اس میں نہیں تھے، کوئی آئے بندہ اور انکار کرے. یہ صحابہ سارے اس بیعت میں موجود ہیں. نبی پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. قرآن نے سورت فتح میں انہی کے بارے میں کہا لقد رضی اللہ. پھر وہی اصول آ گیا، قد کا لفظ آ گیا ماضی پر، لام تاکید کے لیے. لقد رضی اللہ.
انل الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی طرح ہے۔ اگر اس طرح بھی ہوتا نا، اگر اس طرح بھی ہوتا نا تو میں کہہ سکتا تھا رضا اس کو ملتی ہے جو مومن ہو، اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے جو مومن، پھر بھی یہ ثابت ہوتا کہ وہ مومن ہے۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المومنین، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان سے اللہ کیا ہو گیا؟ ماضی کے سیغے ہیں جناب، راضیہ، آئندہ راضی ہوگا نا، راضی ہو چکا۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ کچھ لوگ آئیں وہ کہیں گے ہاں اوپر اوپر سے یہ لوگ مومن تھے اور جب تک قائم رہے تو پھر تو رضا ملتی رہی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کریں گے نا لوگ۔ اللہ نے آگے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں، وہ کیا تھا؟ ایمان، اخلاص، تقوی، خشیت الہی، نبی پاک سے محبت، دین سے محبت، وہ ساری چیزیں معلوم کر کے اللہ کہتی ہے میں نے ان پہ مہر لگائی ایمان والی۔ اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ ان الذین یبایعونک، واہ میرے مولا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ کیا بیعت ہے بھائی، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ان ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہتا تو میں بات اکثر ہوں، نئے لوگ آئے ہیں تو سنیں، نیچے نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، اوپر رب کا ہاتھ۔ ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان بھی اس میں ہیں۔ کسی بھیڑ والی جگہ پہ جائیں، ہجوم ہو، دھکم پیل ہو، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، 7 سال کا، 8 سال کا، آپ کو خطرہ محسوس ہوا، بچہ پھٹک جائے گا، اللہ کرے میں ادھی گل کراں تے تو ان سمجھ آ، اللہ کرے میں آدھی بات کروں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ کو خطرہ ہوا بچہ پھٹک جائے گا، رستہ بھول جائے گا، آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب آپ مطمئن ہو گئے اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے، نہیں سمجھے؟ اب آپ مطمئن ہو گئے بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اب یہ پھٹک نہیں سکتا، اب یہ گم نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، تیرے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ پھٹک نہیں سکتا، اور جن کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ میں تھے، یہ جو اعتراض ہے فرار ہونے کا،
جو یاسین قادری نے کی ہے، اس کا تو قرآن نے جواب دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کا ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ ہجوم ہے، لوگ ان کے پاس ہیں، بزرگ ہیں، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا میں نے بھی کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا عثمان اوس سے بھاگے نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں، اسی روایت پر تم ساری باتیں کرتے ہو، اسی روایت پہ، لیکن آدھی پڑھتے ہو کہ ہاں۔ اس نے کہا بدر سے غیر حاضر نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا حدیبیہ میں بھی موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بس زندہ باد، ثابت ہو گیا، عثمان حدیبیہ میں بھی نہیں تھے، بدر میں بھی نہیں تھے، اوس سے بھی بھاگے۔ جانے لگا، حضرت عبداللہ نے کہا ادھر آؤ، جواب بھی سن کے جا۔ بدر میں میرے نبی کی بیٹی بیمار تھیں، حضرت عثمان کی وہ اہلیہ تھیں، میرے نبی نے ان کو کہا تھا اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، بدریوں کے مطابق تمہیں اجر بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ رہ گیا حدیبیہ، تو اگر کوئی معتبر آدمی ہوتا نا ان سے بڑھ کر، تو میرے نبی انہیں سفیر بنا کے بھیجتے۔ انہیں سفیر بناتے نا تو معلوم ہوا صحابہ میں مکے والوں کی نظر میں سب سے معتبر شخصیت تھی تو وہ حضرت عثمان، پہلے حضرت عمر کا نام آیا تھا، حضرت عمر کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تو پتہ تو ہے میرے مزاج دا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کم ہو جائے گا خراب، عثمان کی برادری بڑی ہے، ان کا شرم و حیا بھی بڑا ہے، انہیں بھیجی۔ حضرت انس نے ایک جملہ کہا اس موقع پر، عربی میں تو بہت خوبصورت جملہ ہے، ترجمہ کروں گا تو اتنا حسن تو نہیں رہے گا لیکن مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کان عثمان رسول رسول اللہ، یہ مطلب تو عربی سمجھنے لگ گیا ہو۔ کان عثمان رسول رسول اللہ، کروں ترجمے میں تھوڑا حسن پیدا کر دیتا ہوں۔ آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے اور عثمان آمنہ کے لال کا رسول ہے۔ کانا عثمان رسول رسول اللہ، کوئی معتبر آدمی ہوتا نا انہیں بھیجتے۔ رہ گیا اود کا میدان، سن کے جا، جس جگہ پہ ان کے میدان چھوڑنے کا، صحابہ کے میدان چھوڑنے کا ذکر ہے، اسی صورت میں اللہ نے ان کے معافی کا اعلان بھی کیا ہے، انہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جو لفظ بولے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہن دفع ہو جا، چل جا، جا پرا ہو، ہٹ یہاں سے۔ جن بنیادوں پر خدا گواہ، یمن کا وہ یہودی تھا نا عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا تھا، حضرت عثمان پر جو اعتراض اس کمینے نے کیے تھے نا، آج تک لوگ انہی اعتراضوں کو دہرا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعتراض ابن سبا نے کیے۔ بس آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں حضرت عثمان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے تھی۔ میرے ابتدائی جملے تو سمجھ جانا چاہیے، میں کہنا کی چاہتا، تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی، حیا۔ کن کے متعلق یہ جملے بول رہے ہو؟ اپنی تشریف دکھائی، یہ توہین آمیز اور ہتک آمیز جملے اس شخصیت کے بارے میں بول رہے ہو جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ حیادار میرے نبی تھے، میرے نبی سے بڑھ کر حیادار کوئی نہیں۔ بیٹھے ہیں بے تکلف، جس طرح بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے،
پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. حضرت ابوبکر آئے, اجازت مانگی, فرمایا آ جاؤ. حضرت عمر آئے, اجازت مانگی, فرمایا آ جاؤ. آپ اس طرح بیٹھے رہے. ام المومنین کہتی ہیں عثمان آئے, اجازت مانگی, فرمایا ٹھہر جاؤ. میرے نبی اٹھ کے بیٹھے, پنڈلی پہ کپڑا درست کیا, فرمایا آ جاؤ. ام المومنین نے پوچھا میرے بابا آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. خطاب کے بیٹے آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عثمان آئے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو, شرم کرو. تم میں رتی برابر بھی غیرت نہیں ہے تم میں. نبی پاک کہتے ہیں میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں. میرا نبی حیا کر رہا ہے, تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ میرے نبی کے دور داماد پر اس طرح کے جملے کس رہے ہو جو آباش لوگوں پہ کسے جاتی ہیں. میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ جو میرے نبی نے کہا تھا ہاذا ید عثمان, یہ کس کا ہاتھ ہے؟ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی, انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی. میرے نبی کا ہاتھ, رب کا ہاتھ, عثمان کا ہاتھ, میرے نبی کا ہاتھ, اور میرے نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی, جب سے میں نے اسلام کی بیعت کی دایاں ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھا ہے. اس دن سے لے کے آج تک میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو اس ہاتھ سے چھوا بھی نہیں. یہ ہاتھ اس لائق تھا کہ اسے نبی کا ہاتھ قرار دیا جائے. میں نے اس دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں چھوا. اتنے حیادار ہیں حضرت عثمان, پھر میرے نبی کے دور داماد ہیں. بس اتنی بات مجھے مجمع بتائے, میرے سامعین بتائیں. یہ عود سے فرار کی جو بات کی جاتی ہے اور سر پہ اٹھایا جاتا ہے, آج آپ سمجھ گئے ہو. اچانک حملہ ہوا, تیر ترکش میں, تلواریں نیام میں, کافر بھاگ گئے تھے. اچانک جو حملہ ہوا سنبھلنے کا موقع نہ مل, پاؤں اکھڑ گئے. پھر یہ جمع بھی ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے بھی ہو گئے. یہ جو ان سے لغزش ہوئی نا, کیا سمجھا آج کی تقریر میں آپ نے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو کیا کر دیا تھا؟ معاف کر. پھر اسی صورت میں نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ بھی کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. ان کے لیے مغفرت واستغفر لہم, ان کے لیے مغفرت مانگ. میرے نبی کو حکم ہو رہا ہے, وہ جنہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا, آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں. تو تنقید کرتا پھرتا ہے, تو ان پر تنقید کرتا پھرتا ہے, تو ان پہ بازاری جملے کستا پھرتا ہے. میرا یہ حق ہے کہ میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں کہ یاسین قادری نے اس چینل پہ بیٹھ کر حضرت سیدنا عثمان اور صحابہ کی مقدس جماعت کے متعلق جو نازیبا اخلاق سے گرے ہوئے جملے استعمال کیے, اس پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس اینکر پہ بھی ہونی چاہیے جس اینکر نے یہ سارا فساد مچایا. کیوں بھائی, یہ مطالبہ صحیح ہے, صحیح ہے یہ مطالبہ. حج کورس بدھ اور جمعرات کو پچھلے 2 دنوں میں یہاں مکمل ہوا. مکے کی حاضری مکمل, ایک رہ گیا ہے مدینہ کی حاضری, وہ آج ہے جی, مغرب کے بعد. آج انشاءاللہ مغرب کے بعد
مدینہ میں کیسے جانا ہے، روضہ رسول پہ کیسے آنا ہے، سلام کس نیت سے پڑھنا ہے، وہاں کیا کہنا ہے، یہ مدینے کی حاضری انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی، اور یہ میں نے بیان کرنا مغرب کے بعد۔ آپ جو آپ فارغ ہوں گے، کوئی کام آپ کو نہیں ہوگا یا اپنا کام پس پش ڈالیں گے، تو آپ مغرب کی نماز معاویہ مسجد میں پڑھیں گے۔ چپ کر گئے انشاءاللہ کیڑی پکی؟ تو آپ ذرا سنیں تو صحیح نا، اس میں بڑے مسائل آئیں گے، عقیدے کی بات آئے گی، تو آپ آئیں تو صحیح، آپ کے عقائد درست ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی بہانے پھر آپ کو مکے لے جائے، مکے جائیں گے تو پھر آپ مدینے بھی جائیں گے، مسجد نبوی جائیں گے، روضہ رسول پہ بھی آپ حاضر ہوں گے۔